ماں کے سامنے آئیں تو افسر بن کے نہ آئیں۔ آج کتنی مائیں ایسی ہیں جو اپنے بیٹوں سے ڈرتی ہیں، بیٹوں کے رویے ایسے ہیں، اولاد کا رویہ ایسا ہے کہ ماں باپ ان سے ڈر رہے ہیں۔ دولت بیٹے کے ہاتھ میں، اعلیٰ حضرت جب تک والدہ زندہ رہی ہیں گھر کا خرچہ ماں کے ہاتھ میں، اعلیٰ حضرت نے گھر کا خرچہ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا، جب تک والدہ زندہ رہی ہیں گھر کا خرچہ ماں کے ہاتھ میں دیا ہے۔ جو بھی فتوحات ہوتی تھیں، تحائف آتے تھے، والدہ کی خدمت میں پیش کر دیتے، اور پھر اعلیٰ حضرت اپنے خرچے کے لیے والدہ سے پیسے مانگتے تھے، والدہ سے لے کے خرچ کرتے تھے۔ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ناروے ایئرپورٹ پر کچھ دوست انہیں الوداع کرنے کے لیے آئے، تو میرے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ والدہ آپ کے پاس ہوتی ہیں یا دوسرے بھائی کے پاس ہوتی ہیں؟ آپ نے والدہ کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے یا دوسروں کے پاس ہوتی ہیں؟ تو حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں اتنا بڑا نہیں ہو گیا کہ ماں کو اپنے پاس رکھ سکوں، یہ ماں کی مہربانی ہے، اس نے ابھی تک مجھے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ سمجھے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ماں کی مہربانی ہے، اس نے ابھی تک مجھے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ ماں باپ کو صرف کپڑوں کی اور دولت کی یا کھانے پینے کی ضرورت نہیں، ماں باپ کو محبت کی بھی ضرورت ہے۔ آج بعض اولادیں ایسی ہیں جو ماں باپ کو کپڑے تو سونے لے کے دے دیں گے، کھانا بھی اچھا دے دیں گے، محبت نہیں دیں گے، ماں باپ کو عزت نہیں دیں گے۔ جب تم نہیں کما سکتے تھے ماں باپ تمہیں کما کے کھلاتے رہے ہیں، ماں باپ نے تمہاری پرورش کی ہے، آج تم انہیں کپڑے لے دو یا کھانا کھلا دو تو کیا احسان کر رہے ہو؟ تم ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ ماں باپ کو تمہارے کھانے اور کپڑوں کی ضرورت نہیں، ماں باپ کو عزت کی بھی ضرورت ہے، ماں باپ کو تمہاری محبت کی بھی ضرورت ہے۔ آج کی اولاد ماں باپ کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کھانا دے دیں گے، وقت نہیں دیں گے۔ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں اتنا بڑا نہیں ہو گیا کہ میں ماں کو اپنے پاس رکھ سکوں، یہ ماں کی مہربانی ہے، اس نے ابھی تک مجھے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک پڑھ کے دیکھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آئی ہیں تو میرے آقا کریم جب وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ آئی، میرے آقا کریم اٹھ کے دروازے پہ تشریف لے گئے، تو مائی صاحبہ نے حضور کو کلاوے میں لے لیا ہے، حضور کے دوش مبارک پہ ہاتھ رکھا ہے، حضور ساتھ چل رہے ہیں، مصلی پہ آئے، مصلی پہ بٹھایا تو مائی صاحبہ اپنے ہونٹ حضور کے گوش مبارک کے قریب لے گئی، حضور کے کانوں میں گوش مبارک میں سرگوشی کر رہی ہیں، آہستہ سے باتیں کر رہی ہیں۔ صحابہ حیران ہیں کہ یہ کون خاتون ہے جو اتنی بے تکلف ہے حضور کے ساتھ؟ یا رسول اللہ یہ کون ہے جن کے ساتھ آپ اتنی محبت، اتنی دلجوئی، اتنی شفقت فرما رہے ہیں؟ آپ کے دوش مبارک پہ ہاتھ رکھے، اپنے ہونٹ آپ کے کانوں کے مبارک گوش مبارک کے قریب لے کے آئی ہیں، سرگوشی فرما رہی ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا یہ وہ ماں ہے جس کی چھاتی سے رب نے مجھے غذا عطا فرمائی تھی، یہ میری ردائی ماں ہے، یہ حلیمہ سعدیہ ہے۔ نوجوانوں میرے آقا کریم تو ردائی ماں سے اتنی محبت فرماتے ہیں، حقیقی ماں کی شان کیا ہوگی؟ آج ہم اپنی حقیقی ماں کا ادب نہیں کرتے، اور حضور تو ردائی ماں سے محبت فرما رہے ہیں، حضور تو ردائی ماں کو اتنی عزتیں بخش رہے ہیں، ردائی ماں کا دل رکھتے ہیں، ردائی ماں کو اتنی عزتیں دے رہے ہیں، اور ہم حقیقی ماں کا ہی خیال نہیں رکھتے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، کوئی صغیرہ گناہ بیان کیا، میرے آقا کریم نے فرمایا جاؤ اپنی خالہ کی خدمت کرو، ان کی والدہ فوت ہو چکی تھی، فرمایا جاؤ اپنی خالہ کی خدمت کرو، اللہ تمہارے یہ گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ جب تم خالہ کی خدمت کرو گے خالہ کا دل خوش ہوگا، تمہاری ماں کی روح خوش ہو جائے گی۔ کس کی خدمت کے لیے حضور نے بھیجا ہے؟ پنجابی میں خالہ کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ماسی کا مطلب کیا ہے؟ ماں جیسی۔ تو ہم ماں جیسی پورا لفظ نہیں نہ کہتے، تو ماں سی کہتے تھے، ماں جیسی، اصل میں ہے ماں جیسی۔ تو
تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خالہ کی خدمت کے لیے بھیج رہے ہیں تو ماں کی خدمت کا مقام کیا ہوگا؟ چونکہ اس صحابی کی والدہ فوت ہو چکی تھی۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں رشتے ضرورت کے رہ گئے، آخرت کے یقین پر کہ قیامت کے دن میں نے اس رشتے کا حساب دینا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر جو یقین ایمان کے بیج کو نشو نما دیتا ہے وہ یقین تو ہمیں حاصل نہیں، اس یقین سے تو ہم محروم ہیں جو ایمان کے بیج کو تناور درخت بنا دیتا ہے۔ اس لیے آج ہم ایمان کی ان اعلیٰ کیفیات سے محروم ہیں، ایمان کی حلاوت سے اور مٹھاس سے محروم۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک سے دو پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ایک یقین، دوسرا والدہ کی خدمت۔ ایک یقین کا اعلیٰ مقام، دوسرا والدہ کا ادب و احترام۔